اگر فلسطین نے چند دنوں کے اندر اسرائیلی شہریوں کو رہا نہ کیا تو میں فلسطین کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، جنہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی خدائی دعوے کرنا شروع کر دیے اور چھوٹی سی پٹی کو جہنم بنانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ چھوٹی سی پٹی جو اس وقت صرف 40 کلومیٹر لمبائی اور کہیں پر 6 کلومیٹر اور کہیں پر 12 کلومیٹر کی چوڑائی رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو آپ ملک پاکستان کا شہر اسلام آباد دیکھ سکتے ہیں۔ جتنے رقبے پر اسلام آباد موجود ہے اتنے رقبے پر اس وقت فلسطین رہ گیا ہے۔ باقی سارا فلسطین اسرائیل ہڑپ کر چکا ہے اور اسرائیل نے فلسطین کے اندر بدترین نسل کشی کی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر لاکھوں لوگ اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ انہوں نے نہ بچے چھوڑے، نہ بوڑھے لوگ چھوڑے، نہ خواتین کو بخشا، سب کا برابر خون بہایا گیا۔ امریکہ اب تک فلسطین کا خون بہانے کے لیے اسرائیل کو 317 ارب ڈالر سے زائد امداد دے چکا ہے، اپنا اسلحہ بھیج چکا ہے، تمام تر ٹیکنالوجی بھیج چکا ہے۔ یہ نام نہاد سپر پاور امریکہ چھوٹے سے خطے کو اس طرح کے قہر کی دھمکیاں دیتے ہوئے شرماتا کیوں نہیں ہے؟ ابھی آج جو لاس اینجلس میں لگی آگ نے تباہی مچائی ہے، ہم کسی صورت اس پر خوش نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں جانوں کا ضیاع ہمارے لیے باعث جشن ہے، لیکن سوال یہ ہے 24 لوگ آپ کے لقمہ اجل بنے ہیں، آپ کو تکلیف یوں بچ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر آپ سوگ چاہتے ہیں۔ اب آپ کی تکلیف کو پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے، آپ کی تکلیف آپ کے چہرے سے عیاں ہے، لیکن جو آپ نے پوری دنیا کے اندر جس طرح سے خون بہایا ہے، وہ چاہے ہیروشیما ہو، چاہے ناگاساکی ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو، چاہے لبنان ہو، آپ نے پوری دنیا کے اندر جس طرح سے انسانی جانوں کو تماشا بنایا ہے، انسانی کھوپڑیوں سے جس طرح سے کھیل کھیلے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی غزہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن ان انسانی جانوں کے ضیاع پر آپ کی تکلیف کبھی لوگوں نے محسوس کیوں نہیں کی؟ آپ بجائے اس کے کہ وہاں نسل کشی کو روکیں، وہاں خون کو گرنے سے روکیں، آپ خون گرانے کے لیے اسرائیل کو نہ صرف تھپکیاں دے رہے ہیں بلکہ پورے کا پورا ساز و سامان بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے اس قدر تباہی مچائی ہے کہ آپ کے ملک میں محض چند دنوں میں تقریباً 250 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس وقت تک 24 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس وقت تک 12,000 سے زائد عمارات ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ اس وقت تک 40,000 سے زائد ایکڑ رقبہ جل چکا ہے۔ ہم نے تو اس کو بھی روتے ہوئے دیکھا جو ٹی وی چینلز پہ آ کر کہتا تھا یہ غزہ کے تمام لوگوں کو مار ڈالو، انہیں مٹا دو، انہیں تباہ کر دو، لیکن اپنا صرف گھر تباہ ہوا، پوری دنیا کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ سوال یہ ہے آپ کے گھر کی اگر اتنی ویلیو اور اہمیت ہے کہ اس کی تباہی پر آپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے ہیں، تو کیا انسانی جان کی اتنی بھی وقت نہیں ہے کہ اس کے گرائے جانے پر ایک آنسو وہ بھی بہا سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان کبھی بھی آپ کے ملک میں ہونے والی اس تباہی پر خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے۔ ہم ابھی بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے، لیکن آپ خدا را دنیا کی تمام تر پالیسیز کو بنانے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے ازسر نو جائزہ لیجئے۔ آپ کے تمام تر اختیارات وہاں کیوں استعمال ہوتے ہیں جہاں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہو؟ فلسطین کے مظلوم لوگوں کی آہوں سے بچیے، ورنہ ایٹم بم گرائے جانے کے بغیر ہی پوری دنیا اس وقت لاس اینجلس کو یوں دیکھ رہی ہے جیسے کسی نے وہاں ایٹم بم مار دیا ہو۔ اب پوری دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ پہ ایٹم بم گرا سکے، لیکن قدرت تو یہ جرت رکھتی ہے نا۔
قدرت تو مقافات عمل کے تحت دنیا کو اس کے اعمال کی سزا دے سکتی ہے، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے خوش نہیں ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں آپ کی پالیسیوں کی، لیکن اس کے علاوہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں جو اس وقت آپ کے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ خدارا اس سے سبق سیکھیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کو جلنے سے بچائیے۔